یا علی مولا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صوفیزم اور اسلام کے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس در پر کھڑے ہیں جہاں علم کا سمندر موجیں مار رہا ہے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ کلام جو صدیوں سے بھٹکتی روحوں کو راستہ دکھا رہا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 28. یہ محض لفظ نہیں ہے، یہ ایک جگانے والی صدا ہے، ایک ایسی آواز جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جس دنیا کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے. مقام عبرت پر نظر ڈالیں تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا نے اپنی رخصتی کا اعلان کر دیا ہے، یہ مڑنے والی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الحدید آیت نمبر 20 میں فرمایا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور زینت ہے. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سایہ ہے، اگر تم سائے کے پیچھے بھاگو گے تو اسے کبھی پکڑ نہیں پاؤ گے، لیکن اگر تم سورج یعنی حق کی طرف رخ کرو گے تو سایہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. مولا علی ہمیں اسی سائے کی حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ اس کا وہ حصہ بھی گزر گیا جو قیمتی تھا، اب تو بس اتنا ہی بچا ہے جیسے برتن کے پیندے میں ذرا سا پانی. مولا فرما رہے ہیں کہ آخرت ہماری طرف بڑھ رہی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وہ موت سے دور بھاگ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتا لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا ہے. رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہاں صوفیانہ نقطہ یہ ہے کہ مومن کی روح اس مٹی کے بدن میں بے چین رہتی ہے، کیونکہ اس کا اصلی ٹھکانہ قرب الہی ہے. مولا علی علیہ السلام اسی بے چینی کو سکون میں بدلنے کا راستہ بتا رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جب منزل سامنے ہو تو مسافر سستی نہیں کرتا. اس خطبے کا سب سے غور کرنے والا حصہ یہ ہے کہ آج عمل کا دن ہے اور حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا اور عمل کی مہلت نہیں. ذرا سوچئے، ہم اس بازار میں کھڑے ہیں جہاں سودے ہو رہے ہیں، لیکن بازار بند ہونے کا وقت قریب ہے. ہمارے پاس جو سانسیں ہیں وہی ہمارا سرمایہ ہے. مولا علی علیہ السلام کے اس قول کو ذہن میں اتار لیجئے. اپنی زندگی کو اس طرح جیو، اگر کل مرنا پڑے تو افسوس نہ ہو. عبادت صرف جھکنے کا نام نہیں ہے، عبادت تو اس احساس کا نام ہے کہ میرا ہر لمحہ میرے مالک کی امانت ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا دامن نیک اعمال سے بھرا ہے، یا ہم صرف دنیا کی تمناؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ میرے مولا کے کلام کی تاثیر دیکھیے، وہ ہمیں ڈراتے نہیں بلکہ بیدار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک پل ہے، اس پر سے گزر جاؤ، مگر یہاں گھر مت بناؤ. ایک اور فرمان ہے آپ کا، افسوس اس شخص پر جس کی عمر تو لمبی ہو
لیکن اس کے گناہ بھی زیادہ ہوں۔ جب مولا کہتے ہیں کہ آج عمل ہے تو ان کا مطلب ہے عشق الہی میں ڈوبا ہوا عمل۔ صوفیانہ انداز میں کہیں تو بنا محبت کے سجدہ صرف زمین پر ماتھا ٹیکنا ہے، لیکن جب انسان اس احساس کے ساتھ سجدہ کرتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو وہ سجدہ اسے عرش تک لے جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، خطبہ نمبر 28 ہمیں ایک ہی بات سکھاتا ہے، ہوش میں آؤ۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں کی محفلیں، یہاں کی رونقیں سب عارضی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ صدا آج بھی کوفہ کے منبر سے گونجتی ہوئی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے کہ اپنے زاد راہ یعنی سفر کا سامان کا انتظام کر لو۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنی آخرت کو اس دنیا کی چمک کے لیے قربان نہیں کریں گے۔ یا رب العالمین ہمیں مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے دنیا کی جھوٹی تڑپ نکال دے اور اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت بھر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کا آج ان کے کل سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حق اہل بیت علیہ السلام، حق مولا فرقانی پیر مد ذلہ العالی۔